السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور قیام پاکستان میں سے پیج نمبر 40 پہ ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق، اس کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق، ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق، پیج نمبر 40، پیج نمبر 40، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کو آج ہم نے ریڈ کرنا ہے۔ بر صغیر میں لگ بھگ 600 دیسی ریاستیں تھیں، لگ بھگ 600 دیسی ریاستیں تھیں جن کو نیم خود مختاری حاصل تھی، جن کو نیم یعنی آدھی خود مختاری حاصل تھی۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے اعلان کے بعد ان ریاستوں نے اپنے جغرافیائی حالات، آبادی اور مذہب کے پیش نظر، جغرافیائی حالات، آبادی اور مذہب کے پیش نظر پاکستان یا بھارت کسی ایک ملک میں شامل ہونا تھا۔ سمجھ آ گئی بیٹے؟ اپنے جغرافیائی حالات یعنی جو ہماری اس ریاست کی جو سرحد ہے وہ کس ملک سے ملتی ہے، بھارت سے یا پاکستان سے، اس کو دیکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہماری آبادی جو ہے وہ کس لحاظ سے ہے، اور تیسری چیز مذہب ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا کہ ہمارا دوسرا مذہب ہے۔ تو یہ ریاست والے دیکھ کے اپنا فیصلہ کریں گے کہ وہ کس ملک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور ان 3 باتوں کے پیش نظر وہ اپنا الحاق کریں گے کہ وہ مذہب کی بنیاد پر کس ملک سے الحاق چاہتے ہیں، آبادی کے لحاظ سے کس ملک سے الحاق چاہتے ہیں، اور جغرافیائی حالات سے کس ملک سے ان کا الحاق موزوں رہے گا۔ ان میں سے چند ریاستوں کی تفصیل، ٹھیک ہے بیٹا، بیان کی گئی ہے، لیکن آج صرف ہم ریاست جموں و کشمیر کا مطالعہ کریں گے بس۔ ویسے تو ریاست حیدرآباد دکن ہے، ریاست جوناگڑھ ہے، ریاست مناودر ہے، اور ریاست سوات یا خیر پور، ٹھیک ہے بیٹا، اور ریاست بھاولپور بھی ہے، لیکن آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر۔ آج صرف اسی کو ہم نے ریڈ کرنا ہے بیٹے، ریاست جموں و کشمیر۔ ریاست جموں و کشمیر پر برصغیر کے انتہائی شمال میں ہے، برصغیر کے انتہائی شمال میں ہے۔ پھر دیکھیں بیٹا، ریاست جموں و کشمیر برصغیر کے انتہائی شمال میں ہے۔ یہ ایم سی کیوز بھی ہے بیٹا کہ ریاست جموں و کشمیر برصغیر کے ڈیش میں ہے، برصغیر کے ڈیش میں یعنی انتہائی شمال میں ہے۔ جواب اس کا انتہائی شمال آئے گا۔ جس بر اعظم ایشیا کا مرکز، جسے بر اعظم ایشیا کا مرکز سمجھا جاتا ہے، جسے بر اعظم ایشیا کا مرکز سمجھا جاتا ہے، 1947 میں کیا پاکستان کے وقت ریاستوں کے حکمرانوں کو اس بات کا حق دیا گیا کہ وہ بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کریں، یعنی تقریباً 635، یہاں جو لگ بھگ 600 دیسی ریاستوں کا ذکر ہے تو یہ تقریباً ہے، لیکن اصل جو ایکوریٹ تعداد ہے وہ ہے 635 ریاستوں کی، ٹھیک ہے بیٹا۔ تعداد کتنی ہے؟ دیسی ریاستوں کی تعداد 635 ہے، یہاں لگ بھگ 600 بتائی گئی ہیں جی۔ تو کیا پاکستان کے وقت ریاستوں کے جو نواب تھے، جو راجا تھے، جو حکمران تھے، ان کو اس بات کا حق دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے جس ملک کے ساتھ چاہیں الحاق کریں، چاہے تو بھارت کے ساتھ الحاق کر لیں، چاہے تو پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں۔ کشمیر میں مسلمان بھاری اکثریت میں آباد تھے، یوں سمجھیں کہ 80% آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی تھی۔ کشمیر میں 80% آبادی کن کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہا۔ ظاہری بات ہے جب 80% پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو لامحالہ الحاق جو پاکستان کے ساتھ ہے۔ مگر کشمیر کا ہندو راجا ہری سنگھ،
کشمیر کا ہندو راجا ہری سنگھ بھاگ کر بھارت چلا گیا اور کشمیری عوام کی امنگوں کے خلاف اس کا الحاق بھارت سے کر دیا۔ جی بیٹا، کیا پاکستان کے وقت کشمیر کا ہندو راجا کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ راجا ہری سنگھ، راجا ہری سنگھ۔ اس نے کیا بدبختی دکھائی؟ بدبختی یہ دکھائی کہ بھارت چلا گیا اور کشمیر کی امنگوں کے خلاف کشمیر کا الحاق بھارت کے ساتھ کر دیا، جبکہ ہونا کس کے ساتھ تھا؟ پاکستان کے ساتھ ہونا تھا۔ کیوں؟ کہ 80% آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو 1948 میں بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں بھیج کر اس پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ جی، مگر کشمیری مجاہدین نے موجودہ آزاد جموں و کشمیر کا علاقہ بھارت سے آزاد کرا لیا، بھارت سے آزاد کرا لیا۔ بھارت اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرا دی۔ جنگ بندی کرا دی کب؟ 1948 1948 میں کس نے کرائی؟ جنگ بندی کس نے کرائی؟ اقوام متحدہ نے۔ اقوام متحدہ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرا دی۔ اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں میں اس بات کو اکثریت سے منظور کیا، اس بات کو اکثریت سے منظور کیا کہ کشمیر کا فیصلہ رائے شماری سے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کیا جائے گا، کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کیا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک مرکزی مسئلہ ہے۔ ایم سی کیوز ہے بیٹا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک مرکزی مسئلہ ہے۔ کون سا مسئلہ ہے؟ کشمیر۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک مرکزی مسئلہ کون سا ہے؟ مسئلہ ہے کشمیر، جس کے حل کے بغیر خطے کا امن و ترقی خطرے میں ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ پاکستان نے ہر موقع پر بھارت کو مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی دعوت دی ہے، مگر بھارت ہر دفعہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، لاتوں کے بھوت جو ہیں باتوں سے نہیں مانتے، یہ ہماری بھول ہے، پاکستانیوں کی بھول ہے کہ ہندو جو ہے وہ باتوں سے مان جائیں گے اور کشمیر پر قبضہ چھوڑ دیں گے، ہمارے حوالے کر دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ پھر جو ہے سلطان محمود غزنوی کا رنگ پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی صلاحیتیں پھر رنگ لائیں گی اور پھر جا کے کشمیر آزاد ہوگا۔ جی، مگر بھارت ہر دفعہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ پاکستان اور بھارت اب دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ اگر اس مسئلے پر ایک بار جنگ چھڑ گئی تو یہ ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے، تو یہ جنگ ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے، اور ایٹمی جنگ جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، نہ صرف پاکستان اور بھارت کے لیے بلکہ قریب قریب کے اور ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ لیکن مسلمان تو امن کا خواہاں ہیں، لیکن ہندو اور غیر مسلم کبھی بھی یہ امن نہیں چاہتے، تو یہ امن کی بات سمجھتے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کو امن کی بات سمجھ آتی ہے۔ بیٹے، میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ایسے حل ہونے والا نہیں ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے جنگ۔ جس دن پاکستانی فوجیں کشمیر کا رخ کریں گی اس دن پاکستان آزاد ہو جائے گا، باتوں سے کبھی آزاد ہونے والا نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کہ ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان کے الحاق، پاکستان سے الحاق، جس میں سے آج ہم نے ریاست جموں و کشمیر کا مطالعہ کیا۔ ٹھیک ہے کہ ریاست جموں و کشمیر پاکستان کی آزادی کے وقت جو ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد میں نے کتنی بتائی؟ 80%۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور مسلمان کس کا ساتھ چاہتے تھے؟ پاکستان کا ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے۔ اور اس وقت کا کشمیر کا راجہ کون تھا؟ راجہ ہری سنگھ۔ اس نے کیا بدبختی کی؟ اس نے بدبختی یہ کی کہ وہ بھاگ کر بھارت چلا گیا اور مسلمانوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے خلاف بھارت سے الحاق کر دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسی طرح بھارت نے جموں کشمیر پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کب کی؟ 1948 میں، یعنی 1948 میں اپنی فوجیں بھیج کر۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مجاہدین نے بھرپور مقابلہ کیا
اور پھر جو ہے کشمیر کو اپنی بھارت کو اپنی منہ کی کہانی پڑھی اور اس نے پھر اقوام متحدہ کا رخ کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، یہی آپ کا کلاس ورک ہے، یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ ٹھیک ہے، ریاست جموں و کشمیر کے بارے جو کچھ ہم نے پڑھا آپ اس کو یاد کریں گے۔ اس لیکچر میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بیٹا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے رابطہ کریں، آپ کی رہنمائی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔